کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ڈورا دی ایکسپلورر حقیقت میں ہوتی تو اس کی کہانی کیسی ہوتی؟ یہ کہانی بالکل ویسی ہی لگتی، مگر اس کا انجام بچوں کی کہانی سے کہیں زیادہ خوفناک ہوتا۔ سال 1985 میں ٹیکساس کے شہر ایل پاسو کے قریب 8 سالہ ڈورا مارٹنز کو صحرا میں ایک ویران ٹریلر کے پیچھے بندر ملا۔ وہ عام جنگلی بندر جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی گردن میں موٹے چمڑے کا پٹا بندھا ہوا تھا جس پر کچھ نمبر لکھے تھے۔ ڈورا نے اپنے والدین سے ضد کی کہ وہ اسے گھر لے جانا چاہتی ہے۔ کافی ضد کے بعد اس کے والدین مان گئے اور بندر کا نام بوٹس رکھ دیا گیا۔ شروع میں بوٹس بہت خاموش رہتا تھا، لیکن چند ہی دنوں میں سب کو محسوس ہونے لگا کہ اس میں کچھ عجیب ہے۔ ہر صبح وہ اخبار کو غور سے دیکھتا اور دروازوں کی کنڈیاں ایسے کھول لیتا جیسے اسے پہلے سے سب معلوم ہو۔ آہستہ آہستہ ڈورا بھی بدلنے لگی۔ وہ پہلے جیسی خوش مزاج نہیں رہی۔ وہ اپنے والدین سے نظریں چرانے لگی اور ہر وقت پریشان دکھائی دیتی تھی۔ ایک رات کھانے کے دوران اس کے والد نے ایک حیران کن بات دیکھی۔ جب بھی وہ ڈورا سے کوئی سوال کرتے، وہ جواب دینا شروع کرتی، پھر اچانک رک جاتی۔ اسی لمحے بوٹس ہلکی سی آواز نکالتا اور پھر ڈورا دوبارہ بولنا شروع کر دیتی۔ 2 ہفتے بعد ڈورا کے والد نے فیصلہ کیا کہ اب اس بندر کو واپس چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ اسے دوبارہ اسی وادی میں لے گئے، لیکن ڈورا دوڑتی ہوئی اس کے پیچھے گئی، لیکن چند لمحوں بعد اس کی زوردار چیخ سنائی دی۔ جب اس کے والد وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بوٹس نے ڈورا کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے۔ جیسے ہی وہ قریب آئے، بندر نے اچانک ان پر حملہ کر دیا اور پہاڑی سے نیچے پھینک دیا۔ بعد میں اس واقعے کو ایک حادثہ قرار دیا گیا، لیکن چند ماہ بعد ایک یونیورسٹی نے بتایا کہ اسی سال ایک ایسا بندر لیبارٹری سے فرار ہوا تھا جس پر انسانی ذہانت اور رویے سے متعلق تجربات کیے جا رہے تھے۔ اور سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ بوٹس اسی لیبارٹری سے غائب ہوا تھا۔ کچھ تفتیش کاروں کا خیال تھا کہ بندر نے خوف کی وجہ سے حملہ نہیں کیا، بلکہ اس نے جان بوجھ کر گھر کے باہر بالغ مرد کو نشانہ بنایا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ واقعی ایک سچا واقعہ تھا یا صرف انٹرنیٹ پر پھیلنے والی ایک خوفناک کہانی؟ فیصلہ آپ خود کریں۔